السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا۔ یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ قیصر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ معتفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونیٹیا سبام تھا، بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہ تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ قیصر پیشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا۔ ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی۔ اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ ناظرین، اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوئم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ یہ عوام کی نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، جب ہمارے سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ ناظرین، جب لندن اور پیرس کی آبادیاں 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھی۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ریڈ اینڈیز جب اہل یورپ سے لڑتے گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیوں اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ ناظرین، فرانسیسی مورخ دریبار کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے ڈھرنگے ہوتے، اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 عوامی حمام تھے۔ ناظرین، پھر وقت پلٹا اور ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم، ہماری ترقی کے راز لے گیا۔ ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی۔ ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی۔ ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ان کی دی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور 7 غلط تعبیریں دے دی۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے تھے۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے تھے، انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے۔ ہم نے پیٹرول سے جلاؤ، گھراؤ، آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دیں۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے قرآن کو اپنے لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا، اور ہم نے اچھی قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے عمر فاروق کی سادگی اپنا لی، اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ ناظرین، جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم سکول، کالج اور یونیورسٹیز میں 1st، 2nd اور 3rd پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی۔ اور ناظرین، آج ہم نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بٹی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استقرارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں، اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے پر جمع کر دیا، اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ ناظرین، جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔
یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں شکوہ جواب شکوہ پڑھے، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ نصاب کا حصہ بنا لے، آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔